عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کے دامن پر چاندی کا باریک سا دھاگا سی دیا ہو۔ گلیوں میں روشنیوں کی قطاریں تھیں، گھروں میں ہنسی کے قمقمے جل رہے تھے، اور بچوں کی آوازیں فضا میں تتلیوں کی طرح اڑ رہی تھیں۔ ہر چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ہر زبان پر ایک ہی جملہ، عید آ گئی۔ مگر اسی گلی کے ایک کونے میں ایک کچے سے مکان کے اندر خاموشی بیٹھی تھی، ایسی خاموشی جو بولتی ہے مگر الفاظ کے بغیر۔ اسی خاموشی کے بیچ ایک بچہ علی چٹائی پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ چھوٹے تھے مگر ان پر وقت سے پہلے کی لکیریں تھیں، ایسی لکیریں جو کھیل کود سے نہیں حالات سے بنتی ہے۔ علی یتیم تھا۔ وہ کبھی اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر بازار گیا تھا، کبھی ان کے کندھوں پر بیٹھ کر عید کی نماز کے بعد گھر لوٹا تھا، مگر یہ سب اب یادوں کے خانے میں بند تھا۔ ابا کی قبر پر لگے پتھر کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں میں آج بھی محسوس ہوتی تھی۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھی تھیں۔ چولہے میں آگ نہیں تھی، برتن صاف تھا، اس حد تک صاف کہ خالی پن چیخ چیخ کر نظر آتا تھا۔ اماں کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو ماں اپنے بچوں کے لیے بناتی ہے، مگر آنکھوں میں وہ سچ تھا جو چھپتا نہیں۔ اماں، علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی بیٹا، کل عید ہے نا؟ اماں کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، پھر انہوں نے جلدی سے دوپٹے کا کنارہ آنکھوں پر پھیرا اور کہا، ہاں بیٹا، کل عید ہے۔ علی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، وہی چمک جو بچوں کی آنکھوں میں نئے کپڑوں، عیدی اور میٹھے خوابوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اماں، میں بھی نئے کپڑے پہنوں گا نا؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک دعا تھی۔ اماں نے علی کو اپنے قریب کھینچ لیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے ہر لمس کے ساتھ کوئی ٹوٹا ہوا وعدہ جوڑ رہی ہوں۔ بیٹا، اللہ بڑا ہے۔ علی نے سر ہلا دیا۔ اسے معلوم تھا مگر اس کا دل پھر بھی بچے جیسا تھا، سادہ، بھولا اور امیدوں سے بھرا ہوا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ گلی کے باہر سے پٹاخوں کی آواز آئی، پھر ہنسی کی۔ علی نے کروٹ بدلی۔ اماں جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آ اللہ، میرے بچے کی عید خالی نہ کرنا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی عید کا دن آ گیا۔ اذان کی آواز ہوا میں تیرتی ہوئی دلوں کو جگا رہی تھی۔ علی اٹھ بیٹھا۔ اس نے وہی پرانا کرتا نکالا جس پر کئی جگہ پیوند تھے۔ ہر پیوند ایک کہانی تھا، کبھی اماں کی رات بھر کی سلائی، کبھی محلے کی کسی نیکی کا نشان۔ اماں نے اس کے کپڑوں کو جھاڑا، سیدھا کیا اور مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ علی نے آئینے میں خود کو دیکھا، آئینہ ٹوٹا ہوا تھا مگر سچ دکھا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بس نماز پڑھ لوں پھر واپس آ جاؤں گا۔ مسجد کا صحن لوگوں سے بھر چکا تھا۔ سفید سبز نیلے کپڑوں میں بچے دوڑ رہے تھے، عیدی کے لفافے کھل رہے تھے، گلے ملنے کی آوازیں، دعاؤں کی سرگوشیاں، ہر طرف خوشی تھی۔ علی ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے صف میں جگہ بنائی، نماز پڑھی، دعا میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آ اللہ، اماں کو خوش رکھنا۔ بس اتنا ہی۔ نماز ختم ہوئی، لوگ گھروں کو لوٹنے لگے۔ علی صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس آنکھیں بول رہی تھیں۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی عید کا دن آ گیا۔ اذان کی آواز ہوا میں تیرتی ہوئی دلوں کو جگا رہی تھی۔ علی اٹھ بیٹھا۔ اس نے وہی پرانا کرتا نکالا جس پر کئی جگہ پیوند تھے۔ ہر پیوند ایک کہانی تھا، کبھی اماں کی رات بھر کی سلائی، کبھی محلے کی کسی نیکی کا نشان۔ اماں نے اس کے کپڑوں کو جھاڑا، سیدھا کیا اور مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ علی نے آئینے میں خود کو دیکھا، آئینہ ٹوٹا ہوا تھا مگر سچ دکھا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بس نماز پڑھ لوں پھر واپس آ جاؤں گا۔ مسجد کا صحن لوگوں سے بھر چکا تھا۔ سفید سبز نیلے کپڑوں میں بچے دوڑ رہے تھے، عیدی کے لفافے کھل رہے تھے، گلے ملنے کی آوازیں، دعاؤں کی سرگوشیاں، ہر طرف خوشی تھی۔ علی ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے صف میں جگہ بنائی، نماز پڑھی، دعا میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آ اللہ، اماں کو خوش رکھنا۔ بس اتنا ہی۔ نماز ختم ہوئی،
لوگ گھروں کو لوٹنے لگے۔ علی صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس آنکھیں بول رہی تھیں۔ جب علی حاجی صاحب کے ساتھ گھر لوٹا تو اماں دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ حاجی صاحب نے مؤدبانہ سلام کیا اور کہا، بہن، آج اللہ نے ہمیں آپ کے گھر بھیجا ہے۔ اماں کے لب کپ کپائی۔ انہوں نے علی کو اپنے پیچھے کیا، مگر حاجی صاحب نے نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک تھیلا اندر لائے، کپڑے، جوتے اور راشن۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب یتیم کی عید ہے بہن۔ حصہ پنجم، بدلتی ہوئی عید۔ علی نے نئے کپڑے پہنے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں وہ معصوم یقین تھا جو صرف بچوں کے پاس ہوتا ہے۔ اماں نے شکر ادا کیا۔ محلے کے بچے آئے۔ پہلی بار علی نے عیدی گنی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ میں مٹھاس تھی۔ حصہ ششم، حاجی عبدالکریم کی کہانی۔ حاجی صاحب خود بھی یتیم تھے۔ انہوں نے بچپن میں بھوک، محرومی اور تنہائی دیکھی تھی۔ کسی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ لمس آج بھی ان کے دل میں زندہ تھا۔ اسی لمس کی ادائیگی وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ حصہ ہفتم، آزمائشیں اور معاشرتی بے حسی۔ وقت گزرا۔ مدد کم ہوئی، سوال زیادہ۔ کچھ لوگوں نے تانے دیے۔ اماں نے صبر کیا۔ علی نے محنت۔ مدرسے میں داخلہ ہوا۔ غربت باقی تھی، مگر حوصلہ بڑھ گیا تھا۔